الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه السلام: من سمع مقالتي فحفظها ووعى وأداها نضر الله من سمع مقالتي فحفظها ووعى وأداها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بہت ہی پیارے اور محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج 2 شوال المکرم ہے، سن ہجری 1442 ہجری. اور 1 شوال المکرم کو امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے. اللہ رب العزت نے اپنی دین کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی ترقی کے لیے بڑی شخصیات کا انتخاب کیا، اور ان مقدس ہستیوں نے اسی طریقے سے دین کی خدمت کی. انہی میں سے ایک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم الحدیث میں بالخصوص جو کام کیا اور پھر جو مقام اور مرتبہ آپ نے پایا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں. حتیٰ کہ ایک معمولی سا بھی پڑھا لکھا شخص، بالکل واجبی سا، وہ بھی امام بخاری کے نام سے واقف ہے. یعنی بخاری کی حد تک تو واقف ہے، چاہے نام نہ بھی پتہ ہو. جبکہ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. آپ امام مالک کے تلامذہ میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کی صحبت کے فیض یافتگان میں سے. امام بخاری علیہ رحمہ آپ بڑی جلیل القدر ہستی، بڑی جلیل القدر. بجائے اس کے کہ میں ایک بہت لمبا چوڑا تعارف کرا دوں، ڈائریکٹلی میں نے نام سے آپ کا ذکر شروع کر دیا ہے، تاکہ چند باتیں امام بخاری کہ بڑا آدمی بڑا بنتا کیسے ہے، یہ ہمارے تک بات پہنچ جائے کہ بڑے آدمی کیسے ہوتے. ایک یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، جستجو ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے پھر اپنے قرب کے راستوں کو کھولتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے پہلے سے ہی چن لیے ہوتے ہیں، وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے چنندہ ہوتے ہیں. وہ جو پہلے سے چنے ہوئے لوگ ہیں، سورہ شورى کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اور کچھ کو اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دی ہے، تو وہ اس راستے پہ چلتے ہیں، پھر اللہ کا قرب پاتے ہیں. اور کچھ پہلے سے چنے ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان چنے ہوئے میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر چن لیا.
وہ پیدائشی اللہ کے ولی اور اللہ کے دین کے کام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کے لیے وہ چنندہ لوگ۔ ایک حدیث پاک آتی ہے، اس حدیث پاک کے مصداق دو افراد ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین سوریہ تک بھی جا پہنچے تو فارس کا ایک آدمی ہوگا جو اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ محدثین کرام نے اس سے مراد دو شخصیات لی ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری۔ یا اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ بھی فارسی النسل، یہ بھی فارسی النسل، جو کہ امام بخاری عربی نہیں تھے، عجمی تھے، فارسی تھے۔ اگر آپ ان کا شجرہ پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کان بخاری فارسی، امام بخاری جو تھے وہ فارسی النسل تھے۔ اور اس حدیث کا مصداق یا امام اعظم ابو حنیفہ ہے یا امام امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری۔ اللہ، اور دونوں ہی مراد لے لیں تو بھی کیا حرج؟ فقہی اعتبار سے احکام کے استنباط میں، فقاہت میں امام اعظم کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور علم الحدیث میں جو امام بخاری کی خدمات ہیں وہ اپنے بیگانے سبھی اس کے معترف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے دودھ پینا بھی علم کی گود میں شروع کیا، دودھ چھوڑنا بھی علم کی گود میں کیا۔ یعنی ایسی شخصیت، ایسی کمال کی ہستی ہیں، یعنی آپ کے والد کو ہی دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی حضرت محدث اسماعیل بن ابراہیم، جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کا نام اسماعیل ہے، اللہ اکبر، کمال کے محدث، حضرت حماد کے شاگردوں میں سے، اور دیگر اور بہت محدث۔ وہ تو دور ایسا ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوتے ہیں اور 256 میں آپ کا وصال ہے۔ وہ دور دیکھیں کیسا، تابعین کا دور چل رہا ہے، تابعین کا دور چل رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی امام محدث اسماعیل خود بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے اور تعبیرات رؤیا کے ماہر تھے، یعنی خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کے ماہر تھے امام بخاری کے والد گرامی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنی تعلیقات کے اندر اپنے والد کا ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فصافح حماد بن زید ابن المبارک بکلت یدیہ، کہ انہوں نے حماد بن زید ابن المبارک سے مصافحہ کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ تعلیق بخاری شریف کی تعلیقات میں تو اپنے والد کا ذکر کرے کہ میرے والد نے حماد سے مصافحہ کیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اور وہاں پہ اس کا پھر ذکر کر کے کتاب الاستئذان کے اندر یہ تعلیق موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایسے، اور والدہ کو دیکھیے تو انتہائی عابدہ، زاہدہ اور اللہ کے خوف میں آنکھیں گیلی رکھنے والی عورت، کمال مجاہدہ عورت تھی بہت۔ امام بخاری کے والد گرامی بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغیر والد، اکثر دیکھیں یہ نظر آتا ہے کہ امام جو بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے سرپرست کرنے والا کوئی نہیں، وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بغیر کسی کی پرورش و کفالت کے خود اٹھان لیتے ہیں۔ تو امام بخاری کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کی بڑی خوبصورت تربیت کی، یہاں تک کہ کسی وجہ سے امام بخاری کی ایک دفعہ بینائی چلی گئی، آنکھیں روشنی چلی گئی، تو آپ نے رو 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 دعائیں کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو ایک رات کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، خلیل اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی
تیرے رونے اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹی کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اور جب صبح کو اٹھی تو امام بخاری علیہ رحمہ کی آنکھیں آ چکی تھیں، وہ روشنی واپس آ چکی تھی۔ اور کیا بتائیں آپ کو کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو بینائی ہوتی ہے اس میں جو بھی طاقت ہوتی ہے وہ کہنا 6/6، وہ 6/6، لیکن جب اس 6/6 میں کسی کی دعا بھی شامل ہو جائے تو وہ کیسی ہو جاتی ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ ان کی آنکھ نکل آئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن لگا کر وہ آنکھ واپس لگا دی، تو پھر اس کے اندر جو روشنی ہوئی پھر اندھیروں میں بھی دیکھنے لگی، ہے نا جی، کیونکہ اب اس کے اندر نسبت بھی آ گئی ہے۔ پہلے عطا تھی، رب کی نعمت تھی، اس نعمت میں نسبت بھی آ گئی۔ یہی امام بخاری کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ جو نعمت تھی کسی وجہ سے چلی گئی، اب ماں کی دعائیں اس میں آئیں اور خلیل اللہ نے اس میں بشارت شامل کی، تو وہ نسبت ایسی بنی، خود فرماتے کہ میں نے تاریخ الکبیر کو چاند کی روشنی میں لکھا ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، 10 جلدوں پہ مشتمل ہے یا 12 غالباً، بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے اسماء الرجال پر۔ اسماء الرجال ایک فن ہے جس میں حدیث کے اندر جو راوی ہوتے ہیں نا، جو راوی ہوتے ہیں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، وہ جو چین ہے اس ان پر بحث کی جاتی ہے کہ اس میں کون کتنا طاقتور آدمی ہے، اسی سے حدیث پر حکم لگتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ امام بخاری نے وہ کتاب چاند کی روشنی میں لکھی۔ اب چاند کی کیا روشنی، اور پھر 12 جلدیں، کوئی 1-2 صفحے کی بات نہیں ہے، 1-2 صفحے کی بات نہیں ہے۔ تو کیا اس کے اندر ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی، اس نسبت کی برکت اور ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ تو عزیزو، ایسی شاندار ماں اور باپ کی تربیت، بلکہ امام بخاری کے والد گرامی فرماتے ہیں اپنے وقت وصال فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری روزی کے اندر، میری پوری کمائی کے اندر 1 درہم بھی حرام اور مشتبہ نہیں ہے، نہ تو حرام کا نہ شک کا، شک بھی نہیں ہے مجھے کہ اس کے اندر کوئی اللہ نہ کوئی ملاوٹ ہو۔ تو جب ایسے حلال روزی ہوگی اور اس حلال روزی سے پھر بچے کی تربیت کی جائے گی تو کیوں نہ امام بخاری جیسی ہستیاں پیدا ہوں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے والد کے ہی دیے ہوئے ورثے میں سے وہ اپنی زندگی کو آگے چلایا۔ معاشی طور پر آپ اچھے خاصے تگڑے آدمی تھے، معاشی طور پر آپ کمزور نہیں تھے، یہ اچھا ہونا بھی یہ چاہیے۔ یہ جو ائمہ کا طبقہ ہے اسے تگڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کی شخصیت تھی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو کہ نہ سنا۔ مولانا عبدالحکیم شرف قادری، آپ نے تو سنا ہی ہوگا، مولانا عامر نے، اللہ، مصر تک ان کے ٹنکے تھے، یہاں پاکستان میں بیٹھے، مصر تک، سعودیہ میں ان کی شاگرد ہے مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے تھے عالم دین کی جوتی ایسی ہو کہ دنیا دار کی نگاہ اس کی جوتی سے ہی ناٹے، سر کیا دیکھے گا۔ تو معاشرتی طور پر معاشرے میں ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پسا ہوا طبقہ مولویوں کا ہوتا ہے، کچھ ان کا اپنا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، کچھ معاشرے کا معاملہ ایسا ہے، اس کی وجہ سے وہ عزت، وقار، وجاہت جو آنی چاہیے تھی وہ آ نہیں پا رہی۔ ایک کھچاؤ ہوتا ہے نا انسان کی طرف، جس کے کپڑے گندے مندے ہوں، جو صرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ تو کوئی مرے تو ہم اس کے جا کر جنازہ پڑھیں گے، اس کا ختم پڑھیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا، تو معاشرے میں اس کی عزت کیا ہوگی؟ کیا عزت ہوگی؟ اگر وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا، کسی سے مانگنے والا نہیں دینے والا ہوگا، جو یہاں منبر پر بیٹھ کے وہ سناتا ہے
کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ ہمیشہ ہی نیچے ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات۔ ہمیں وہ خلیفہ وقت، میرے ذہن سے اس کا نام جا رہا، قاضی ایاز کے دور کی بات ہے، من مسمات الخلود ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ وہ خلیفہ ہارون رشید وہ حج کے موقع پر ملے قاضی صاحب سے، حضرت بغداد میں علم دم توڑتا جا رہا ہے، دم توڑتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ مدرسین کی جو تنخواہ ہے نا، جو پرائمری لیول کی، ان کی 1000 درہم کر دو، اور جو پوسٹ گریجویٹ لیول کے مدرسین ہیں، جو وہ ایم اے اور پی ایچ ڈی کو پڑھاتے ہوں، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہوں، قاضی ہوں، جج، چیف جسٹس ہو، اور ان کی تنخواہ 4000 درہم کر دو، اگلے سال ملیں گے، اگلے سال ملیں گے۔ اگلے سال دونوں قاضی صاحب اور خلیفہ ہارون ملتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھی سناؤ کیا حالات؟ کہتے ہیں حضور اب تو علم کا ایسا شوق پیدا ہو گیا کہ 13 سال کا بچہ بھی جج بنا بیٹھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب یہ معلوم ہوگا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو مجھے تنخواہ بھی اچھی ملے گی، 5-6 لاکھ روپیہ، گاڑی بھی ملے گی، فیول بھی ملے گا، مجھے موبائل کا جناب وہ پیکیج وغیرہ سارے ملیں گے، تو میں ڈاکٹر بنوں گا، میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ اور اگر دوسرا معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے جھکاؤ نہیں ہوگا اس طرف۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح سے ان کو کرو۔ تو بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ معاشی طور پر بہت مستحکم، اور بہت سارے ائمہ کو دیکھیں، بہت سارے ائمہ کو دیکھیں وہ معاشی طور پر مستحکم ہوتے تھے، جن کے بڑے کام۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو، باقاعدہ تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان ایک دن پریشان بیٹھے تھے، کہا معاشی فکر ہے، گھر کی فکر رہتی ہے، یہ نہ ہو تو میں دین کا کام ذرا توجہ سے کر سکوں۔ تو آپ کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان نے کہا بابا جی بے فکر ہو جاؤ، کام کرو، آپ کو گھر کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا خرچہ پانی میں کروں گا۔ پھر مولانا حسن رضا خان نے گھر کی ذمہ داری لے لی، اور امام احمد رضا نے آج ہمیں 1000 کتاب دے دی، 1000 کتاب دے دی۔ فتح و رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، کنز الایمان ہے، الدولۃ المکیہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا، اللہ 1000۔ ظاہر ہے جب فکر معاش ہوگا تو کام کیسے کرے گا؟ جب فکر معاش نہ ہوا تب امام نے قلم اٹھایا، کسی بھی زاویے میں جا کر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے جراثیم الگ ہی ہوتی ہے، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کا اخلاق، کردار، اللہ اکبر، عجیب لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے طلباء پر یا طلب علم پر، ہر آنے والا، اور اپنی شخصیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اپنی شخصیت پر۔ یعنی میں نے آپ دوستوں کے سامنے ایک واقعہ سنایا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا، تیر اندازی۔ اب یہاں سے آپ غور کیجئے گا جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک تیر پھینکا تو وہ جا کر کسی کے دروازے میں اس طرح سے لگا کہ اس کی کیل نکل گئی۔ اب خدا خوفی کا عالم یہ ہے کہ کسی کا نقصان ہو گیا، جاؤ بھی جا کے پوچھو یہ دروازہ کس کا ہے، اور ان سے پوچھو کہ یا تو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کیل خود بدل دیں، یہ اس کیل کے پیسے لے لیں، اور معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دیں۔ یہ تینوں باتیں بھیج دی۔ اب وہ جو شخص تھا وہ جانتا تھا امام، اس کو علم کی اور علماء کی قدر تھی، علم کی اور علماء کی قدر تھی۔ وہ والی تھا، وہاں کا گورنر تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ امام بخاری نے یہ بھیجا ہے بندہ کہ یہ تیر ان سے لگا ہے
اور وہ کہتے بتائیے کیا جرمانہ ہے یا بدلنے کی اجازت دیجیے اور معاف کر سکتے تو معاف کر دو. تو وہ گورنر خود امام صاحب کے پاس چل کر آتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ ایک دروازہ کیا، میری کل جائیداد اور میں سارا آپ کا ہوں، میں سارا آپ کا ہوں. جب یہ آپ نے خوشخبری سنی کہ مجھ پر سے یہ بوجھ ہٹ گیا ہے، خوف خدا ہمارا کسی کا نقصان ہو جب پتلی گلی ہو گئے، پتہ تو نہیں چلا کسی نے، کیمرے کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی. اللہ کی آنکھ کی تو فکر نہیں کرتے ہم، کیمرے کی آنکھ کی بڑی فکر کرتے ہیں. کیمرے کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، نکل لو، نکل گئے. امام بخاری علیہ رحمہ بلا کر پوچھتے کس کا، جرمانہ دینے کو تیار. اور پھر اس شخص نے جب یہ کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا، میں بھی آپ کا، یہ علماء کی قدر ہے، تو امام صاحب نے بطور شکرانہ وہیں بیٹھے بیٹھے 530 حدیثوں کو بطور شکرانہ سنایا. اب آپ یہ دیکھیں 530 احادیث کا سنانا یہ امام کا کارنامہ تو ہے، سننے والوں کا بھی تو کارنامہ ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹھے تھے. یہاں تو 2 منٹ اوپر ہو جائے نا، ہونے نہیں چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کون کہاں علم سننے کا شوق؟ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نضر اللہ من سمع مقالتی فحفظ ووعہ واداہا، او کما قال، اللہ تعالیٰ ان چہروں کو تر و تازہ کر دے گا جو میری باتوں کو سنیں گے، یاد کریں گے، ان کو آگے پھیلائیں گے. کہاں سنی جا رہی ہے حدیث؟ حدیث سننے کا وہ ذوق، جذبہ، شوق وہ نہیں ہے. جبکہ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ تھا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری مسند کے اندر، مسند احمد لگ بھگ 35,000 احادیث اس کے اندر موجود ہیں. جو اس کا نیا چھاپا آیا ہے وہ 50 جلدوں کے اندر ہے، 50 جلدوں پہ پھیلی ہوئی کتاب. کہتے ہیں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا. ہے نا مزے کی بات؟ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہمارے ائمہ نے ایک بڑا پیارا سا حل بیان فرمایا ہے. اذا اردت ان تحفظ حدیثا فاعمل به، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو حدیث پر عمل کرے اور حدیث کو یاد کر لے تو پھر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے. حدیث پر عمل کرنا ہی حدیث کو یاد کرنے کا بہترین کلیہ ہے. حدیث پاک پر عمل کرتے جاؤ. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ ہر بات کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ. تو فرمایا علم الحدیث کی زکوٰۃ یہ ہے کہ یاد ہونے کے بعد اس پہ عمل کرو، یاد ہو جائے تو اس پر عمل کرو. اب کتنی حدیثیں ہیں ہمیں زبانی یاد بھی ہوں گی. مثلا انما الاعمال بالنیات تو یاد ہی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، یاد ہے. تو ہم اپنی نیتوں کو کتنا مستحضر رکھتے ہیں، نیتیں کتنی ہمارے سامنے رہتی ہیں. بس چلا جا رہا ہے کام، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، کوئی نیت ہم کرتے ہی نہیں ہیں. نیت کا مقصد ہے اپنی توجہ کو فوکس کرنا، توجہ کو فوکس کرنا، اس کو مرکوز کرنا ایک نقطے پر، ایک مقام پر. مثلا نماز کے لیے آئے ہیں تو نیت ہے نا نماز کے لیے، ساتھ ساتھ اور نیت بھی تو ہو سکتی ہے. اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، مسلمان بھائیوں کے چہرے دیکھوں گا، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑوں گا، با جماعت نماز پڑھوں گا، جب تک مسجد میں رہوں گا میں برائی سے بچوں گا، میری برائی سے لوگ محفوظ رہیں گے. میں علم حدیث کو سنوں گا، علم دین سنوں گا، درس قرآن سنوں گا. یہ ساری حدیثیں اور نیتیں ہیں، اور یہ ایک ہی دفعہ میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی جلیل القدر ہستی ہیں. آپ علیہ الرحمہ نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے، یوں تو آپ کی 12-14 تصانیف ہیں،
لیکن جو تحفہ دیا ہے سب سے بڑا، جو کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کا نام بخاری شریف ہے۔ آئیے بخاری شریف کو بھی اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں۔ بخاری شریف کو پڑھنے سے آپ کو حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی خبر ہوگی، ان کی نورانی الفاظ سے آشنائی ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، حلم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی دوسری جو مادی برکات ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، روحانی برکات بھی آپ کو ملیں گی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو تصنیف، 16 سال میں یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے۔ بخاری شریف 16 سال میں لکھی گئی ہے۔ حدیثیں تو اس کے اندر 2500 ہیں، مقرر حدیثیں نکال دیں تو، ویسے 7,500 حدیثیں ہیں۔ 7,500 حدیثیں لکھنے میں کوئی دیر لگتی ہے، لیکن محنت، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرنا، استخارہ کر کے پھر اس حدیث کو لکھنا، کتنا تکلف ہے، اور اس تکلف کا نام تصوف ہے۔ حضرت جی جو تصوف کو انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اسی تکلف کا نام تصوف ہے۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ بھئی آپ حدیثوں کو لکھنے سے پہلے وضو بھی کریں پہلے، پھر 2 نفل استخارہ کا بھی پڑھیں؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ امام بخاری نے کیا ہے۔ تو یہی تو تصوف ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو آپ صوفی بھی ہیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی تلاوتیں، وہ اب بہت لمبا چوڑا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ائمہ سے آشنائی حاصل کر کے ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔